اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہمارے اسی پروگرام کا تسلسل میرے ساتھ جیسا کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں معروف شخصیت قاری محمد عرفان صادقی صاحب، خوبصورت آواز کے مالک۔ آج کا ہمارا پروگرام سورۃ ملک کے حوالے سے ضرور اس کی تلاوت بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کے کچھ فضائل بھی آپ سے بیان فرمائیں گے۔ سورۃ ملک جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اپنے مضمون کے حساب سے بڑی اہمیت کی حامل اور فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ کو سورہ مانعہ یا منجیہ یعنی قبر سے نجات دینے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک سے روایت ہے کہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مانے یعنی عذاب الہی سے روکنے والی سورت کہتے تھے۔ یہ طبرانی شریف کے اندر حدیث۔ دوسری حدیث مبارکہ سورہ ملک کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ایک قبر پر بغیر جانے بوجھے خیمہ نصب کیا، تو وہاں سے ایک صاحب کی آواز آئی جو سورہ ملک کی تلاوت فرما رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پوری سورت پڑھی، اور یہ سورت سن کر خیمہ لگانے والے صحابی نے آ کر سارا حال احوال اور ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانع ہے اور منجی ہے، یعنی جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو سورہ ملک جو ہے یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے اس سورت کی تلاوت کیجئے اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر و مطہر کیجئے۔ قرآن پاک سننا پڑھنا باعث برکت ہے۔ تو ہم تلاوت کلام پاک جو ہے قاری محمد عرفان صادقی صاحب سے سنتے ہیں، اس کے بعد ہم نعت کے چند اشعار جو ہے وہ بھی آپ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے اور یہ آپ تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين